بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 سال ہوئی تو مکہ میں زبردست سیلاب آیا۔ قریش نے اس سیلاب سے محفوظ رہنے کے لیے ایک بند بنا رکھا تھا، مگر یہ سیلاب اس قدر زبردست تھا کہ بند توڑ کر کعبہ میں داخل ہو گیا۔ پانی کی زبردست لہروں اور پانی کے اندر جمع ہونے کی وجہ سے کعبہ میں شگاف پڑ گیا۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ یہ دیواریں آگ لگ جانے کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھیں۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک مرتبہ ایک عورت کعبہ کو دھونی دے رہی تھی کہ اس آگ میں سے ایک چنگاری اڑ کر کعبہ کے پردوں تک پہنچ گئی۔ اس سے پردوں کو آگ لگ گئی اور دیواریں تک جل گئیں۔ اس طرح دیواریں بہت کمزور ہو چکی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ سیلاب نے ان دیواروں میں شگاف پیدا کر دیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی جو دیواریں اٹھائی تھیں وہ 9 گز اونچی تھی۔ ان پر چھت نہیں تھی۔ لوگ کپڑوں اور خوشبوؤں کی صورت میں کعبہ کے نذرانے لاتے۔ کعبہ کے اندر جو کنواں تھا یہ سب نذرانے اس کنویں میں ڈال دیے جاتے۔ کنواں اندرونی حصے میں دائیں طرف تھا۔ اس کو کعبہ کا خزانہ کہا جاتا تھا۔ کعبہ کے خزانے کو ایک مرتبہ ایک چور نے چرانے کی کوشش کی۔ چور کنویں میں ہی مر گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے ایک سانپ کو مقرر کر دیا جو کنویں کی منڈیر پر بیٹھا رہتا، کسی کو خزانے کے نزدیک نہیں آنے دیتا تھا۔ قریش اس سے خوفزدہ رہتے۔ اب جب کعبہ کی دیواروں پہ شگاف پڑ گئے اور نئے سرے سے اس کی تعمیر کا مسئلہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کو بھیجا، وہ سانپ کو اٹھا لے گیا۔ یہ دیکھ کر قریش کے لوگ بہت خوش ہوئے۔ اب انہوں نے نئے سرے سے کعبہ کی تعمیر کا فیصلہ کیا اور یہ طے کیا گیا کہ بنیادیں مضبوط بنا کر دیواروں کو زیادہ اونچا اٹھایا جائے۔ اس طرح دروازے کو بھی اونچا کر دیا جائے تاکہ ہر کوئی کعبہ میں داخل نہ ہو بلکہ صرف وہی شخص داخل ہو جسے وہ اجازت دے۔ اب انہوں نے پتھر جمع کیے۔ ہر قبیلہ اپنے حصے کے پتھر الگ جمع کر رہا تھا۔ ایک قریشی سردار ابو وہب اور عمر بن عابد نے جب یہ کام شروع کرنے کے لیے ایک پتھر اٹھایا تو پتھر ان کے ہاتھ سے نکل کر پھر اسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے اسے اٹھایا گیا تھا۔ اس پر قریشی سخت حیران اور پریشان ہوئے۔ آخر وہب کھڑا ہوا اور بولا، اے گروہ قریش، کعبہ کی بنیادوں میں سوائے پاک مال کے کوئی دوسرا مال شامل مت کرنا۔ بیت اللہ کی تعمیر میں کسی بدکار عورت کی کمائی، سود کی کمائی یا زور زبردستی سے حاصل کی گئی دولت ہرگز شامل مت کرنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا ماموں تھا اور وہ اپنی قوم میں ایک شریف آدمی تھا۔ قریش کے لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھونڈ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ پتھر ڈھونڈنے میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اپنی گردن پر اٹھا کر لا رہے تھے۔ تعمیر شروع کرنے سے پہلے لوگوں نے خوف محسوس کیا کہ خانہ کعبہ کی دیواریں گرانے سے کہیں ان پر کوئی مصیبت نازل نہ ہو جائے۔ آخر ایک سردار ولید بن مغیرہ بولا، کعبہ کی دیواریں گرانے سے تمہارا ارادہ اصلاح اور مرمت کا ہے، اس کو خراب کرنے کا نہیں۔ جواب میں لوگوں نے کہا، ظاہر ہے ہم تو مرمت اور اصلاح چاہتے ہیں۔ یہ سن کر ولید نے کہا، تب پھر سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والوں کو برباد نہیں کرتا۔ پھر ولید نے ہی گرانے کے کام کی ابتدا کی، لیکن اس نے بھی صرف ایک ہی حصہ گرایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان پر کوئی تباہی تو نہیں آتی۔ جب وہ رات خیریت سے گزر گئی تو دوسرے دن سب اس کام میں شریک ہو گئے اور پوری عمارت گرا دی، یہاں تک کہ اس کی بنیادوں تک پہنچ گئے۔ یہ بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کی رکھی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیادوں میں سبز رنگ کے پتھر رکھے تھے۔ یہ پتھر اونٹ کی کوہان کی طرح تھے اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کو انہیں توڑنا بہت مشکل ثابت ہوا۔ دائیں کونے کے نیچے سے قریش کو ایک تحریر ملی۔ وہ تحریر سریانی زبان میں تھی۔ انہیں سریانی زبان نہیں آتی تھی۔ آخر ایک یہودی کو تلاش کر کے لایا گیا۔ اس نے وہ تحریر پڑھ کر سنائی۔ اس میں لکھا تھا کہ میں اللہ مکہ کا مالک جس کو میں نے اس دن پیدا کیا اور میں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور جس دن میں نے سورج اور چاند بنائے، میں نے ان کو یعنی مکہ کو 7 فرشتوں کے ذریعے گھیر دیا ہے۔ اس کی عظمت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک اس کے دونوں طرف پہاڑ موجود ہیں، اور ان پہاڑوں کے سردار ایک تو ابو قبیس پہاڑ ہے جو کہ صفا پہاڑی کے سامنے ہے،
اور دوسرا قعقاعان پہاڑ ہے جو مکہ کے قریب ہے، جس کا رخ ابو قبیس پہاڑ کی طرف ہے۔ یہ شہر اپنے باشندوں کے لیے پانی اور دودھ کے لحاظ سے بہت نفع والا ہے۔ یہ پہلی تحریر تھی، دوسری مقام ابراہیم سے ملی۔ اس میں لکھا تھا کہ مکہ اللہ تعالیٰ کا محترم اور معزز شہر ہے، اس کا رزق 3 راستوں سے اس میں آتا ہے۔ یہاں 3 راستوں سے مراد قریش کے 3 تجارتی راستے تھے۔ تیسری تحریر اس سے کچھ فاصلے سے ملی۔ اس میں لکھا تھا جو بھلائی بوئے گا لوگ اس پر شک کریں گے، یعنی اس جیسا بننے کی کوشش کریں گے، اور جو شخص رسوائی بوئے گا وہ رسوائی اور ذلت پائے گا۔ تم برائیاں کر کے بھلائی کی آس لگاتے ہو، ہاں یہ ایسا ہی ہے جیسے کیکر یعنی کانٹے دار درخت میں انگور تلاش کرے۔ یہ تحریر کعبے کے اندر پتھر پر کھدی ہوئی ملی۔ کعبے کی تعمیر کے سلسلے میں قریش کو پتھروں کے علاوہ لکڑی کی بھی ضرورت تھی۔ لکڑی کا مسئلہ اس طرح حل ہوا کہ ایک رومی تاجر کا جہاز جدہ کے ساحل سے آ ٹکرایا، جو پہلے مکہ کا ساحل کہلاتا تھا۔ اس جہاز میں شاہ روم کے لیے سنگ مرمر، لکڑی اور لوہے کا سامان لے جایا جا رہا تھا۔ قریش کو اس جہاز کے بارے میں خبر ملی تو یہ لوگ وہاں پہنچے، ان لوگوں سے لکڑی خرید لی اور خانہ کعبہ کی تعمیر میں اس لکڑی کو استعمال کیا گیا۔ آخر کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی۔ اب حجر اسود کو لگانے کا مرحلہ درپیش تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ حجر اسود کو کون اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھے گا۔ ہر قبیلہ یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جھگڑا اس حد تک بڑھا کہ قتل و غارت تک کی نوبت آ گئی۔ قبیلہ عبد الدار نے قبیلہ عدی کے ساتھ مل کر ایک برتن میں خون بھرا اور اس میں اپنے ہاتھ ڈبو کر کہا کہ حجر اسود ہم ہی رکھیں گے۔ آخر وہ سب بیت اللہ میں جمع ہوئے۔ ان لوگوں میں ابو امیہ بن مغیرہ تھا، جس کا نام حذیفہ تھا۔ پورے قریش میں سب سے عمر رسیدہ شخص تھا۔ یہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا باپ تھا۔ اس نے ایک حل پیش کیا۔ اس نے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، اپنے مسئلے کے حل کے لیے تم یوں کرو کہ حرم کے صفا نامی دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہو، اس سے اپنے جھگڑے کا فیصلہ کروا لو۔ یہ تجویز سب نے مان لی۔ آج اس دروازے کو باب السلام کہا جاتا ہے۔ یہ دروازہ رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیانی حصے کے سامنے ہے۔ اللہ کی شان کے اس دروازے سے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ قریش نے جیسے ہی آپ کو داخل ہوتے دیکھا تو پکار اٹھے، یہ تو امین ہیں، یہ تو محمد ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ پھر ان لوگوں نے اپنا مسئلہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ تفصیل سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چادر لے آؤ۔ وہ لوگ لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس چادر میں رکھ دیا۔ پھر ارشاد فرمایا، ہر قبیلے کے لوگ اس چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لیں اور مل کر اس کو اٹھائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور چادر میں حجر اسود کو اٹھائے اس مقام تک لے آئے جہاں اسے لگانا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر اس کے مقام پر رکھنا چاہا تو عین اس وقت ایک نجدی شخص آگے بڑھ کر بولا، بڑے تعجب کی بات ہے، آپ لوگوں نے ایک کم عمر نوجوان کو اپنا رہنما بنا لیا ہے۔ یاد رکھو یہ شخص سب کو گروہوں میں تقسیم کر دے گا۔ قریب تھا کہ لوگ اس کی باتوں میں آ جاتے، لیکن پھر ان سب نے اس بات کو محسوس کیا کہ آپ کا فیصلہ جھگڑا ختم کرنے والا ہے، بڑھانے والا نہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کر اس مقام پر رکھ دیا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ نجدی شخص اصل میں ابلیس تھا، جو انسانی شکل میں آیا تھا۔ کعبہ کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد قریش نے پھر سے اس میں بتوں کو سجا دیا۔ کعبہ کی یہ تعمیر چوتھی تعمیر تھی۔